آپ نے کہا تھا کہ مودودی مرحوم علامہ اقبال اور آپ کے ہم نوا تھے، پھر انہوں نے اس تحریک کی مخالفت کیوں کی؟ سوال واقعی بڑا اہم ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بہت سے ذہنوں میں گردش کرتا تھا، اور یہاں آ کے تو پھر خاص مقاصد کے ماتحت اس کو باہر اٹھانا گیا۔ مودودی صاحب کے متعلق، مودودی مرحوم کے متعلق پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پہلی زندگی ان کی کیا تھی۔ وہ ایک صحافی تھے، صرف جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں تو نہ کسی دارالعلوم میں نے تعلیم حاصل کی ہے، نہ کسی ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر ہی میں کہیں گیا ہوں۔ تو وہ ایک صحافی کی حیثیت سے آئے تھے اور نیشنلسٹ تھے، پکے کانگریسائٹ۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی سوانح انہی لکھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلش نہیں ہونے دی گئی تھی۔ وہ نیشنلسٹ علماء کے جمعیت علماء ہند کا جو ترجمان تھا، الجمعیت، اس کے ایڈیٹر رہے ہیں وہ 3 سال۔ وہاں پھر ذرا مالی مشکلات پیش آئیں تو اس کے بعد پھر وہ حیدرآباد چلے گئے اپنے بھائی کے پاس، اور وہاں چونکہ کانگریس کے خیالات کی ترویج نہیں کر سکتے تھے تو وہاں انہوں نے یہ ترجمان القرآن کا جو ماہانہ یہ پرچہ تھا یہ کسی صاحب سے لے لیا تھا۔ اب وہاں انہوں نے جا کر کانگریس کے خلاف، نیشنلزم کے خلاف، مسلم قومیت، مسلم نظریہ مملکت، اس کے متعلق مضامین لکھنے شروع کیے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے سامنے طلوع اسلام تو ابھی سن 33 میں وجود میں بھی نہیں آیا تھا، کوئی آواز کہیں سے ایسی نہیں اٹھتی تھی۔ تو یہ جو آواز اٹھی تو ہم نے بہت غنیمت سمجھا، اور یہ وجہ تھی کہ ان کے ساتھ میرے مراسم قائم ہوئے۔ یہ دلی کے رہنے والے تھے، دلی آتے تھے اپنے گھر میں تو اکثر و بیشتر یا زیادہ وقت میرے یہاں گزارا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ یہ تھی وجہ اشتراک ان کے ساتھ، ان کے تصورات۔ اسی بنا کے اوپر اب اصل بات سامنے لے ہی آؤں تو انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ وہاں ان کے معاشی حالات بڑے سقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اب میری حالت یہ ہے کہ 2 کیلے اور 1 گلاس پانی پہ 24 گھنٹے مجھے گزارنے پڑتے ہیں۔ اتاری کی ایک دکان میں تھوڑا سا حصہ تھا ان کا۔ یہاں ادھر اس زمانے میں اسکیم تھی کہ ایک پرچہ نکالا جائے جو ان نیشنلسٹ علماء کا مقابلہ کرے، یعنی طلوع اسلام۔ میں تو سروس میں تھا، ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارے ہم خیال ہیں، صحافی ہیں، انہیں بلا لیا جائے تو جتنا کچھ مجھے ملتا ہے اس میں ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہی خط لکھا تھا میں نے ان کو۔ اتنے میں ایک اسکیم اور سامنے آئی۔ علامہ اقبال کے ذہن میں تصور تھا ایک دارالاسلام کا، اور وہ تصور اس زمانے میں بھی سمجھا گیا کہ شاعری کا تصور ہے، ایک بہت بڑی نہر ہو، باغات ہوں، اس میں سبزہ زار ہو، فصلیں ہوں، کوٹھی ہو، وہیں دارالعلوم ہو، وہیں لائبریری ہو، دنیا بھر کے علماء کو میں وہاں جمع کروں، اسٹوڈنٹس وہاں پوسٹ گریجویٹ آئیں، ریسرچ اسکالرز آئیں۔ یہ کچھ ان کے ذہن میں تھا۔ چودھری نیاز علی خان مرحوم، پٹھان کوٹ کے قریب ایک جگہ تھی سرنا ریلوے اسٹیشن کے پاس، جمال پور قلعہ، وہاں ان کی بہت بڑی زمینیں تھیں اور یہ ساری چیزیں میسر تھیں۔ انہوں نے وقف کر دیا اس میں سے قریباً 75 ایکڑ کے زمین ہی نہیں، باغات اور فصلیں، مسجد بنوائی، مکانات بنوائے، لائبریری بنوائی، یہ سب کچھ کر کے علامہ اقبال کے ہاں تشریف لے گئے کہ صاحب سب کچھ تیار ہے۔ وہ اس زمانے میں اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ ان میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت انتظار کیجئے کہ میں ذرا اچھا ہو جاؤں تو چلوں گا۔ اس دوران میں وہاں کوئی ایک آدمی بٹھا دیں کہ جو ابتدائی باتیں وہاں کی جو ہیں یا لوگوں سے جو خط و خطابت میں کر رہا ہوں ان چیزوں کی نگہداشت وہ کر سکے۔ چودھری نیاز علی خان میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا یا انہوں نے یہ تجویز کی کہ مجھے چلے جانا چاہیے وہاں۔ قائد اعظم نے مجھے روک دیا تھا کہ سروس سے باہر نہیں جانا تم نے، ہمیں ضرورت ہے تمہاری۔ تو وہاں یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو میں یہاں کے لیے انہیں بلا رہا ہوں یہ وہاں کیوں نہ چلے جائیں۔ اس بنا پر یہ چودھری نیاز علی کو میں نے مشورہ دیا اور انہوں نے پھر آگے جا کے علامہ اقبال کی تصویب کی تو ضرورت تھی نا، ان سے بہرحال یہ بات طے کی ہوگی اور وہاں انہوں نے خط وغیرہ بھی لکھے۔ تو یہ اس طرح سے جو آئے ہیں
اب یہ جو چیز کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے اور لاہور میں علامہ اقبال کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور یہ سارا ڈسکس ہوا اور یہ سب کچھ، یہ سب غلط ہے۔ یہ حیدرآباد سے سیدھے آئے تھے دلی میرے یہاں سے، اور میرے یہاں سے سیدھے پٹھانکوٹ چلے گئے تھے۔ وہاں اقبال اس زمانے میں علامہ حضرت علامہ اس قدر بیمار تھے کہ ان نظر آتا تھا کہ شاید وہ بچ بھی نہ سکے۔ یہ ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے بھی نہیں گئے پٹھانکوٹ سے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کے جنازے کے لیے بھی وہاں نہیں پہنچے، پٹھانکوٹ میں رہے۔ اس دوران میں انہوں نے وہی مسلم قومیت اور وہی نظریہ اسلامی مملکت تھا، اس کے متعلق جو مضامین لکھے تھے ان کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ وہ ہے ان کی کتاب سیاسی کشمکش حصہ اول اور دوم، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ حضرات اسی حصہ اول اور دوم کو ہر جگہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے مودودی صاحب تو پاکستان کے متعلق ان تصورات کے متعلق یہ لکھتے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے علامہ کے انتقال کا۔ اب اس کے بعد انہوں نے سمجھا تھا کہ اب میں نمبر 1 یہاں میں ہی ہو سکوں گا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں ایسا اس زمانے کے اندر۔ بدقسمتی سے قائد اعظم آ گئے صاحب۔ اب یہاں ایک چیز ہے، میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو مجرم تسلیم کیا ہوا۔ ہم نے ان کی تحریروں کو دیکھا تھا، ان کی نفسیات کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ میں فطرتاً خود مختاری کو پسند کرتا ہوں اور کسی دوسرے شخص کے ماتحت کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرے نزدیک کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو۔ بات سیدھی آ گئی۔ ان کے بھائی مولانا ابوالخیر مودودی نے یہ لکھا تھا نیاز فتح پوری کو کہ مودودی کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس زمانے کا مودودی، وہ تو اب بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں صاحب۔ ان کی جماعت میں سے بڑے مقتدر ساتھی ان کے رفقا مولانا اصلاحی صاحب وغیرہ کی قسم کے 1956 میں وہ الگ ہوئے تھے ان سے، تو انہوں نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق یہ دین، یہ اسلام، یہ ساری چیزیں اس کے لیے نقاب ہیں، یہ صفر ہیں، اس کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ کسی ذریعے سے کیوں نہ حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے یہ روز پالیسیاں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو 38 میں جب یہ قائد اعظم ان کی جگہ آ گئے تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ قائد اعظم کے مقابلے میں اب انہوں نے اپنا رخ بدلا، مخالفت کس چیز کی شروع کی؟ قیادت کی، لیڈرشپ کی، قائد اعظم کی ذات کی، مسلمان لیڈروں کی۔ آپ غور کیجیے یہ چیز جو تھی قیادت کی۔ یہ تیسری کتاب ہے ان کی سیاسی کشمکش حصہ سوم۔ یہ اس زمانے میں اب انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا تو وہ اس کتاب میں آیا۔ یہاں آ کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مخالفت ہی نہیں کی پاکستان کی، تو یہ کتاب کہیں ملتی نہیں تھی۔ پہلے ہی 2 حصے جو تھے وہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے تو دیکھیے مودودی صاحب نے کتنا پاکستان کے حق میں لکھا تھا۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ حصہ سوم ہے ان کا، پہلا ایڈیشن ہے ان کا، اور جگہ تو پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، میرے پاس یہ سارے ایڈیشن ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ وہ جی بہت اچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مودودی صاحب کے سامنے اپنی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، تو وہ سارے اعتراضات مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ کرتے تھے، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔
ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی